السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ہمارے ملک میں جو بیوقوف ہیں ان کو لایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کا سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ اب وزیروں نے، خادموں نے، نوکروں نے بیوقوفوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بیوقوف آتے، وزیر ان کے کرتب دیکھتے، پھر ان کی بیوقوفی کو جانچا جاتا کہ یہ کتنا بیوقوف ہے۔ بیوقوف آتے گئے، کیونکہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہے میں اس کو بہت انعام دوں گا۔ آخرکار ایک دن ایک بیوقوف آیا جو ثابت ہو گیا کہ جو پورے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس نے آ کے کرتب دکھائے۔ بادشاہ نے اپنے ہیروں کی، اپنے سونے کی مالا اس کے گلے میں ڈال دی اور وہ بڑا خوش ہوا۔ خوش ہونے کے بعد واپس چلا گیا۔ اب ایک دن اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ بیمار ہے، تو بادشاہ کو دیکھنے کے لیے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ واقعی بہت بیمار تھا، حالت مرگ میں، بستر مرگ پر تھا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، سنا ہے بڑے بیمار ہو۔ بادشاہ نے کہا میں بہت بیمار ہوں۔ اچھا، کب تک صحیح ہو جاؤ گے؟ تو پھر بادشاہ کہنے لگا میں صحیح نہیں ہوں گا، میں اب جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیمار ہیں، بیماری میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں اب دوسری دنیا جا رہا ہوں۔ یہ بیوقوف تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ کچھ مرنا بھی ہوتا ہے، موت بھی کوئی چیز ہے۔ کہا دوسری دنیا جا رہے ہیں؟ مطلب یہ دنیا اب دوسری دنیا؟ کہا میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے جب یہ سنا تو وہی اپنے بیوقوفانہ سوال کرنے لگا۔ تو بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس تو یہاں بہت بڑا محل ہے، اتنے شاندار بیڈ روم ہیں، لگژری انداز ہے آپ کی زندگی گزارنے کا، تو آپ نے وہاں بھی بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے دوسری دنیا میں، وہاں پر بھی آپ نے اچھے اچھے بیڈ روم بنائے ہوں گے، اچھے اچھے کمرے رہنے کے لیے بنائے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، وہاں پہ تو ایسا میں نے کچھ نہیں بنایا، وہاں تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا اچھا؟ پھر بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، بڑا زر و جواہرات ہے، آپ تو جب دیتے ہیں تو سونا چاندی ہی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے وہاں گھر نہیں بنایا لیکن پیسے ضرور بھیج دیے ہوں گے، سونا چاندی ضرور بھیج دیا ہوگا۔ بادشاہ نے سن کر کہا نہیں، میں نے وہاں تو سونا چاندی بھی نہیں بھیجا، زر و جواہرات میں نے وہاں کچھ بھی نہیں بھیجا۔ پھر بیوقوف کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا اچھا؟ تو بادشاہ سلامت، یہاں پر آپ کے اتنے خادم ہیں، اتنے نوکر ہیں، اتنی نوکرانیاں ہیں، وہاں اپنے خادم ضرور بھیج دیے ہوں گے تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں، آپ کی دیکھ بھال کریں۔ تو بادشاہ نے یہ سنا اور سننے کے بعد کہا نہیں، میں نے وہاں خادم بھی نہیں بھیجے، میں نے وہاں کوئی خدمت گزار نہیں بھیجا۔ جب بیوقوف نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس کے گلے میں جو مالا تھی اس نے وہ مالا اتاری، اور مالا اتارنے کے بعد وہ مالا بادشاہ کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بیوقوف تو آپ مجھ سے زیادہ ہیں، اس کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ آپ ایک دنیا چھوڑ کر، جس دنیا میں آپ کے پاس محل ہے، پیسے ہیں، خادم ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ چھوڑ کر دوسری دنیا جا رہے ہیں، تو نہ وہاں اپنے جھوپڑی تک نہیں بنوائی، پیسے بھی نہیں بھیجے، خادم بھی نہیں بھیجے، تو آپ زیادہ بیوقوف ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ جس دنیا پہ میں اترا رہا تھا یہ دنیا تو بڑی فانی ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں بھی تیاریاں کرنی ہیں، کیونکہ دنیا میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ میت نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، قبر کی ایک دنیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی تیاریاں ہمیں کرنی ہیں، اس کی تیاریاں دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریاں کرنی ہیں۔ آگے ہم کیا لے کے جائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے، حالانکہ حکایت ہے لیکن ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔